السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید عاقل حسین شاہ ہے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ہپ بون کی بونی لینڈ مارکس کے حوالے سے بات کریں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہپ بون ایک ارریگولر بون ہے۔ ہمارے جسم میں ڈفرینٹ ٹائپس آف بونز پائی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لانگ بون، شارٹ بون، سسموئڈ بون، ارریگولر بون، اور اس کے علاوہ ہمارے جسم میں فلیٹ بونز پائی جاتی ہیں۔ تو 5 میں سے یہ جو قسم ہے اسے ہم ارریگولر کہتے ہیں، چونکہ یہ ریگولر نہیں ہے۔ اور یہ پیلوک گرڈل بھی کہلاتی ہے، جسے ہم ہپ بون یا پیلوک گرڈل بھی کہتے ہیں، چونکہ پیلوک گرڈل بنانے میں حصہ لیتا ہے۔ یہ 3 بونز کے آپس میں جڑنے سے بنتا ہے۔ 3 بونز جب آپس میں جڑتی ہیں تو ہپ بون بنتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے بونز کی بات کریں تو اس میں کون کون سی بونز ہیں جو پائی جاتی ہیں جو اس ہپ بون کو بناتی ہیں۔ اس میں سپیریئرلی جو اس کا میجر پارٹ ہے وہ ایلیم بناتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پوسٹیریو انفیریئرلی، اگر پوسٹیریئرلی ہم دیکھیں تو پوسٹیریئرلی اسچیم، اور اسی طریقے سے موسٹ انٹیریئر پارٹ اس کا پیوبس ہے۔ پیوبس اس کا موسٹ انٹیریئر پارٹ ہے، اسچیم پوسٹیریئر سائڈ پہ، اور سپیریئر پارٹ جو ہے یہ بناتا ہے ایلیم۔ یہ 3 بونز آپس میں اس ایسیٹیبولر میں کسی ایک نقطے پر جڑتے ہیں، جسے ہم سینسٹوسس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے 2 سرفیسز ہوتی ہیں، ایک لیٹرل سرفیس اور دوسری میڈیل سرفیس اور لیٹرل سرفیس۔ لیٹرل سرفیس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ایسیٹیبولم موجود ہوتا ہے۔ ایسیٹیبولم چونکہ لیٹرل سائڈ پہ ہوتا ہے، اور یہ ہیڈ آف فیمر کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر کے ہپ جوائنٹ بناتا ہے، جو کہ موسٹ اسٹیبل جوائنٹ آف دا باڈی ہے۔ اور یہ بال اینڈ ساکٹ ٹائپ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساکٹ کی طرح ہے، بالکل گڑا ہے۔ اس میں 2 حصے ہیں، ایک ہے آرٹیکولر سرفیس جسے ہم لیونیٹ کہتے ہیں، چونکہ یہ بالکل چاند جیسی دکھتی ہے تو اس لیے یہ لیونیٹ کہلاتی ہے۔ اور یہ آرٹیکولر سرفیس ہے جس کے ساتھ ہیڈ آف دا فیمر آرٹیکولیٹ کر کے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ بنا لیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس ساکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک فوسا ہے جسے ہم ایسیٹیبولر فوسا کہتے ہیں۔ اس پورے کو ایسیٹیبولم کہتے ہیں۔ ایسیٹیبولر فوسا گڑھا ہے جو زیادہ آرٹیکولر جو سرفیس ہے اس سے نیچے کی جانب پایا جاتا ہے، اور یہ لیونیٹ ہے جس کے ساتھ ہیڈ آف دا فیمر آرٹیکولیٹ کر کے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایسیٹیبولم کا مارجن ہے، مارجن آف دا ایسیٹیبولم، ٹھیک ہے، اور یہ شارپ سا ہے مارجن آف دا ایسیٹیبولم۔ اس پر لیبرم پایا جاتا ہے، اس کو لیبرم سے یہ کورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ایسیٹیبولم کی۔ اب ہم آتے ہیں ایلیم کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو ایلیم، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپر جو موسٹ میجر پارٹ ہے اس ہپ بون کا، اسے ہم ایلیم کہتے ہیں۔ ایلیم کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک باڈی اور دوسرا جو ہے وہ ونگ کہلاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایسیٹیبولم سے تھوڑا سا اوپر کی طرف یہ پوری کی پوری اس کی باڈی پائی جاتی ہے، یہ ساری اس کی باڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری باڈی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پورا ونگ ہے۔ تو ہم دیکھیں تو یہ پورا ونگ ہوتا ہے، یہ سارا ونگ ہے جو کہ ایلا بھی کہلاتا ہے، ایلا آف ایلیم بھی کہلاتا ہے۔ ہم اسے ایلا آف ایلیم بھی کہتے ہیں۔ ایسیٹیبولم سے اوپر یہ انٹیریئر جو انفیریئر ایلیک اسپائن ہے، یہ پورا کا پورا یہ گریٹر شیاٹک نوچ، یہاں پر اس کا بیس پایا جاتا ہے جسے ہم باڈی کہتے ہیں، باڈی اور ونگ، ایلا۔ اچھا، اب اگر ہم اس ایلیم میں دیکھتے ہیں تو ایلیم کے جو میڈیل سرفیس ہے، اس میڈیل سرفیس میں ہمیں کون کون سے اسٹرکچرز ملتے ہیں، اور لیٹرل سرفیس پہ کون کون سے اسٹرکچر ملتے ہیں، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم میڈیل سرفیس کو دیکھتے ہیں تو میڈیل سرفیس میں ہمیں ایک بہت بڑا گڑھا دکھائی دیتا ہے جسے ہم ایلیک فوسا کہتے ہیں۔ یہ ایلیک فوسا ایلیکس مسل کی اٹیچمنٹ کے لیے ہے۔ تو ایلیک فوسا ایک گڑھا پایا جاتا ہے میڈیلی، جس کو ہم ایلیک فوسا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آ جائیں پوسٹیریئر سائڈ پہ، پوسٹیریئرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رف سی جو ہے وہ بونی پرومیننسز دکھائی دیتی ہیں، رف سی ہوتی ہیں، جسے ہم ایلیک ٹبروسٹی کہتے ہیں۔ تو یہ ایلیک ٹبروسٹی ہے،
ٹھیک ہے، چونکہ ایلیم میں پائی جاتی ہے تو اس لیے ایلیک ٹبروسٹی. اور پھر ہمیں ایک آرٹیکولر سرفیس ایریا دکھائی دیتا ہے یہاں پر. سرفیس ایریا ہے جو کہ آرٹیکولر ایریا ہے، اور یہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے سیکرم کے ساتھ، پوسٹیریئرلی سیکرم کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتا ہے، سیکرو ایلیک جوائنٹ بنانے میں حصہ لیتا ہے. یہ سیکرو ایلیک جوائنٹ بناتا ہے. اور یہ کان کے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کان جیسا دکھ رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو اوریکولر سرفیس بھی کہتے ہیں. تو اوریکولر سرفیس جو کہ ایک آرٹیکولر سرفیس ہے ایلیم میں، اور یہ سیکرم کے ساتھ پوسٹیریئرلی لیٹرل سرفیس پہ، سیکرم کے لیٹرل سرفیس کے ساتھ مل کر یہ سیکرو ایلیک جوائنٹ بنا لیتا ہے. تو یہ تو ہو گئی بات یہاں پر ایلیک فوسا کی، اس کے علاوہ ایلیک ٹبروسٹی کی اور اوریکولر سرفیس کی، جس کو جو سیکرو ایلیک جوائنٹ بناتا ہے. اس کے بعد اگر ہم اسی میڈیل سرفیس میں دیکھیں تو اس اوریکولر سرفیس سے نیچے کی جانب ایک ہلکی سی لائن آتی ہے جو کہ انٹیریئرلی پیوبس کے ٹوبرکل تک آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ پیوبک کا ٹوبرکل، تو پیوبک کے ٹوبرکل تک آتی ہے، جو کہ اوریکولر سرفیس سے سٹارٹ ہو کر اور پیوبک ٹوبرکل تک آ رہی ہوتی ہے. اس لائن کو ہم کہتے ہیں آرکیویٹ لائن. یہ آرکیویٹ لائن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں امپورٹنٹ فیچرز تھے جو کہ یہاں پر پائے جاتے ہیں. اب ہم اس کے لیٹرل سرفیس پہ دیکھتے ہیں. تو لیٹرل سرفیس پہ بھی ہمیں ایک گڑھا دکھائی دیتا ہے جسے ہم گلوٹیل فوسا کہتے ہیں. تو یہ ایک فوسا ہے، گڑھا ہے، جسے ہم گلوٹیل فوسا کا نام دیتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ شارپ سی پروجیکشنز دکھائی دیتی ہیں. شارپ سی پروجیکشنز، پوائنٹڈ پروجیکشن، شارپ پوائنٹڈ پروجیکشن، جسے ہم سپائنز کہتے ہیں. سپائن شارپ پوائنٹڈ پروجیکشنز کو کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں چار جو ہے نا وہ چار ہمیں شارپ پوائنٹڈ پروجیکشنز دکھائی دیتی ہیں. ایک ہمیں انٹیریئرلی، اسی طرح سے انفیریئرلی، اور پوسٹیریئرلی بھی ہمیں سپیریئر اور انفیریئرلی پوائنٹڈ پروجیکشنز دکھائی دیتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن. انٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن، اسی طریقے سے انٹیریئر انفیریئر ایلیک اسپائن. اور اگر ہم پوسٹیریئرلی دیکھیں تو پوسٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن اور پوسٹیریئر انفیریئر ایلیک اسپائن. چار اسپائنس ہیں، دو انٹیریئر، دو پوسٹیریئر. اور انٹیریئرلی چونکہ اگر وہ اوپر کی جانب ہے تو انٹیریئر سپیریئر، اور ایلیم میں ہے اور اسپائن انٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن، انٹیریئر انفیریئر ایلیک اسپائن. اسی طریقے سے پوسٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن اور پوسٹیریئر انفیریئر ایلیک اسپائن. یہ ہو گئے چار اسپائنس جو کہ یہاں پر پائے جاتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو سپیریئرلی ہمیں بارڈر دکھائی دیتا ہے، جسے ہم ایلیک بارڈر بھی کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ شارپ سی لینئر ایلیویشن ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایلیک کریسٹ. جب شارپ لینئر ایلیویشن ہو تو اسے ہم کریسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں تو جو کہ انٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن سے سٹارٹ ہو کے اور پوسٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن تک جاتی ہے، پوسٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن تک جا رہی ہے. یہ ایک شارپ سی جو ہے وہ لینئر پروجیکشن ہے جو کہ انٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن سے پوسٹیریئر، انٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن سے پوسٹیریئر سپیریئر ایلیک اسپائن تک جاتی ہے. اور اس پہ ایک مسل کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جسے ہم لیٹیسیمس ڈورسائی کہتے ہیں. اچھا، تو اب ہم نے ایلیم میں جو اس کے امپورٹنٹ فیچرز تھے وہ تو ہم نے دیکھ لیے کہ کون کون سے اس میں امپورٹنٹ بونی فیچرز ہیں. اب اگر ہم بات کریں تو پیوبس کے اوپر بات کرتے ہیں. پیوبس جو کہ انٹیریئر پارٹ ہے ہپ بون کا، یہ انٹیریئر پارٹ بنانے میں حصہ لیتا ہے. اور ہمارے جسم میں چونکہ کچھ یہ اس طرح سے یہ لیٹرل سائڈ پہ ہے اور یہ میڈیل سائڈ ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ انٹیریئرلی پایا جاتا ہے اور اس میں دو حصوں میں اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں ہم، ایک باڈی اور دو ریمس. اگر ہم دیکھیں تو سینٹرل پارٹ پہ اس کی باڈی پائی جاتی ہے، یہ اس کی باڈی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں دو ریمس ہوتے ہیں، ایک نچلا ریمس انفیریئر ریمس اور ایک سپیریئر ریمس. تو سپیریئر ریمس اور انفیریئر ریمس، دو ریمسز پائے جاتے ہیں، دو اس میں بازو پائے جاتے ہیں.
ایک اس میں باڈی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم سپیریئر اور انفیریئر ریمس یہ اسچیم بون کے ساتھ مل کے ایک فورامنا بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آبچوریٹر فورامن۔ یہاں سے بہت سارے امپورٹنٹ سٹرکچرز جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں، تو آبچوریٹر فورامن کہلاتا ہے۔ یہ آبچوریٹر کریسٹ ہے جو کہ اندر کی طرف سے شارپ سی لینئر جو ایلیویشن ہے اس کو ہم آبچوریٹر کریسٹ کہتے ہیں۔ اس آبچوریٹر کریسٹ پہ آبچوریٹر میمبرین موجود ہوتی ہے اور پھر ایک ہلکی سی اوپننگ ہوتی ہے جسے ہم آبچوریٹر فورامن کہتے ہیں، اور وہاں سے سٹرکچر پاس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ایک باڈی ہے اور دو ریمس ہیں، سپیریئر ریمس اور انفیریئر ریمس، ایک باڈی۔ اب باڈی میں اگر ہم موسٹ انٹیریئر سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک راؤنڈڈ سا پروجیکشن ہے، اسموتھ راؤنڈڈ پروجیکشن جسے ہم کہتے ہیں پیوبک ٹوبرکل۔ اور اگر ہم میڈیل سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو میڈیل سائڈ پہ ہمیں آرٹیکولر سرفیس ایریا دکھائی دیتا ہے جسے ہم سمفیزیل سرفیس کہتے ہیں، اور یہ دو پیوبس آپس میں پھر ایک دوسرے کے، چونکہ ہپ بونز انٹیریرلی آپس میں پیوبک بونز کی وجہ سے آپس میں جڑتی ہیں، ان کے درمیان میں کارٹیلیجینیس پیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیوبک سمفیسس بناتی ہیں، پیوبک سمفیسس کہلاتا ہے، آپس میں جو انٹیریرلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں دو ہپ بونز، ٹھیک ہے، انٹیریرلی۔ تو یہ سمفیزیل سرفیس ہے جو کہ میڈیل سائڈ پہ پائی جاتی ہے، یہ دونوں طرف ہوگی، بیچ میں کارٹیلیجینیس پیڈ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم ایلیم اور پیوبس کے درمیان میں دیکھتے ہیں، ایسیٹیبولم کے میڈیل سائڈ پہ اور آرکیویٹ لائن کے لیٹرل سائڈ پہ، تو ایک سینٹر میں پرومیننٹ جو ہے وہ بونی ایریا ہے جسے ہم ایلیو پیوبک ایمیننس کہتے ہیں۔ تو ایلیم اور پیوبس کے درمیان ہے تو اس لیے ایلیو پیوبک ایمیننس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو پوسٹیریئرلی ہمارے پاس ایک بون ہے جس کا نام ہے اسچیم، اور اسچیم میں بھی ایک باڈی ہے اور ایک ریمس ہے۔ اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ایلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، جس طریقے سے ہم نے پیوبس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور اسی طریقے سے اسچیم بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک باڈی اور دوسرا ریمس۔ انفیریئر اس کا ایک ہی ریمس ہے، انفیریئرلی یعنی کہ سنگل ریمس پایا جاتا ہے، پیوبس کی طرح سپیریئر اور انفیریئر ریمس موجود نہیں ہوتے۔ تو اس کی باڈی، یہ باڈی ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو پوسٹیریئرلی اس کا شارپ سا پروجیکشن ہے، شارپ پروجیکشن، ٹھیک ہے، جسے ہم اسچیل اسپائن کہتے ہیں۔ یہ اسچیل اسپائن اور جو پوسٹیریئر انفیریئر ایلیک اسپائن کے درمیان ایک نوچ ہے جسے ہم گریٹر شیاٹک نوچ کہتے ہیں، یہ گریٹر شیاٹک نوچ ہے، گریٹر شیاٹک نوچ، اور اسی طریقے سے لیزر شیاٹک نوچ جو کہ اسچیل اسپائن سے نیچے کی طرف ہوگا، اور یہ ٹبروسٹیز جو کہ اسچیل ٹبروسٹی ہے اس سے سپیریئرلی موجود ہوتا ہے، سپیریئرلی۔ یہ اسچیل ٹبروسٹی ہے جس پہ ہم جب تشریف رکھتے ہیں تو ہمارا جسم کا یہ حصہ فرش کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، اس کو اسچیل ٹبروسٹی کہتے ہیں۔ یہ بھی رف سی پروجیکشن، راؤنڈڈ جو ہے نا وہ ایلیویشنز ہیں یا پروجیکشنز ہیں، تو اس کو ہم اسچیل ٹبروسٹی کہتے ہیں، اسچیل ٹبروسٹی۔ اس کے علاوہ اسچیل اسپائن، گریٹر شیاٹک نوچ، لیزر شیاٹک نوچ، یہ باڈی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا ایک ہی ریمس ہے۔ چاہے ہم دیکھیں کہ آبچوریٹر جو فورامن ہے اس کے بنانے میں اسچیم، پیوبس یہ دونوں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ انفیریئر پارٹ جو ہے یہ دونوں جو ہے نا حصہ لے رہے ہوتے ہیں اس آبچوریٹر فورامن کو بنانے میں۔ یہ ساری اس میں امپورٹنٹ بونی لینڈ مارکس تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔